ایران نے اسرائیل کے حملوں کے جواب میں جوابی حملوں کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ خطے میں جنگی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر تقریباً 75 میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کی پہلی لہر لانچ کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے خطرے سے نمٹنے کے لیے دفاعی نظام آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے زیادہ تر میزائل اسرائیل کے شمالی علاقوں کی جانب داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے حملوں کے پیش نظر شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے خطرے کے باعث شمالی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا رد عمل انتہائی سخت ہونے کا اعلان کیا۔ ایرانی عہدیدار کا بیان سامنے آیا ہے، کہتے ہیں ان حملوں کا اختتام اب اسرائیل کے اختیار میں نہیں رہا۔ سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرنے کی بھی اطلاعات موجود ہیں۔ ایرانی صدارتی محل کے قریب علاقوں کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا ایران پر اچانک حملہ، تہران شہر کئی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران کی یونیورسٹی اسٹریٹ اور جمہوری ایریا پر متعدد اسرائیلی میزائل گرائے گئے۔ تہران کے مضافات سے دھوئیں کے بادل بلند ہوئے۔ شہر میں شدید افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے یورینیم کی افزودگی روکنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات میں ایران کے موقف سے مطمئن نہیں تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات میں ایران کے موقف سے مطمئن نہیں تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کی دفاعی لائن توڑنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں میزائل گرنے سے نقصان کی اطلاعات، ریسکیو ٹیمیں الرٹ ہو گئی ہیں۔ تہران میں اسرائیلی حملوں کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خطے کے اندر اسلام آباد اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی سخت جناب مذمت کر دی ہے۔ پاکستان نے کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر جناب زور دیا ہے۔ بحران کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور ایران کی صورتحال پر جناب تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر جناب زور دیا ہے۔ بحران کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جناب خبر دیتے چلے، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خطے اور ایران کی صورتحال پر جناب تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر بھی زور دیا ہے۔ بحران کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کی جناب زور دی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا فون آیا ہے۔ خطے اور ایران کی صورتحال پر جناب تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر بھی زور دیا ہے۔ بحران کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبر دیتے چلیں، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلی فون آیا ہے۔ خطے اور ایران کی صورتحال پر جناب تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر کا جناب ایران کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے انتباہ جاری کیا ہے کہ ایرانی بحریہ اور میزائل انڈسٹری کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کو بھی آخری وارننگ انہوں نے دی ہے، ہتھیار ڈال دیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر اچانک حملہ، تہران میں شدید دھماکے سنے گئے۔ امریکی صدر نے عزم کا اظہار کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابھی آپ کو تازہ خبر دیتے چلیں کہ دبئی کے علاقے مارینا میں بھی ایک دھماکہ سنا گیا ہے۔ ایک شخص کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یو اے ای کا جوابی کارروائی کا اعلان بھی، قومی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں ہوگا۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ قومی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے متعدد ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ وہ کر دیے ہیں۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ ہم نے متعدد ایرانی میزائل تباہ کر دیے ہیں۔ ایران کا یو اے ای اور بحرین میں ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें जनाब सुनी गई हैं। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में भी जोरदार धमाके, खतरे के सारन जनाब बज उठे हैं। ईरान ने दावा किया है कि बहरीन में अमरीकी बहरी बेस को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमरीकी बेस के इलाके जफेर से धुएं के बादल जो है बुलंद हुए हैं। कतर में भी अमरीकी बेस के करीब एमरजेंसी सायरन, शहरियों को अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ईरानी हुकाम ने इंतबाह जारी किया है कि तमाम अमरीकी अड्डे और मफादात हमारी पहुंच में हैं। ईरानी सूरत हाल पर पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का भी अहम बयान सामने आया है। तेहरान से पाकिस्तानियों और सफारती अमले के अहले खाना की वापसी को शुरू कर दिया गया है। ईरान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने ने ऐलान किया है कि जनाब तमाम पाकिस्तानी मौजूद हैं जो इस वक्त ईरान के अंदर, वो ईरान को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल एंड अमेरिका के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तानी सफीर ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान पर हमला हो चुका है। ईरान इस वक्त जंग की जद में है। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ इस वक्त हालत जंग में है। तेहरान में पाकिस्तानियों की तादाद कम है, ज्यादातर इस वक्त सीस्तान शहर में मुकीम है। ईरान के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर मौजूद लोगों का कहना है कि ईरान पर हमला हो चुका है। पाकिस्तानी इस वक्त ज़्यादातर सीस्तान में मुकीम हैं, तो पाकिस्तानियों को इंतबाह किया जाता है कि वो ईरान को फौरी तौर पर छोड़ दें। कड़े वक्त में भी पाकिस्तानी सफारत खाना शहरियों के लिए फ़ाल है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि पाकिस्तानी शहरी जो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं वो ईरान को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई तेहरान से महफूज मकाम पर जनाब मुंतकिल कर दिए गए हैं। तेहरान में खामनाई के दफ्तर के करीब जोरदार धमाकों की इतलात भी मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरानी हुकूमत अमरीकी मफादात के लिए मुसलसल खतरा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने भी तस्दीक की है कि ईरान के खिलाफ पेशगी फौजी कार्रवाई की है। इसके अलावा जनाब दिमित्री मेदवेदेव का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हकीकी औकात दिखा दी है। रूसी ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात महज एक ढोंग और पर्दा थे। मेदवेदेव का तंज, उन्होंने कहा कि अमेरिका 249 साल पुराना जबकि फारसी सल्तनत हजारों साल कदीम है। आपको बताते चलें कि रूस इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में ईरान के साथ खड़ा हो चुका है। रूसी ओहदेदार कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी है। साबिक रूसी सदर ने बयान दिया है कि मुज़ाकरात में संजीदगी की कभी कोई नीयत नहीं थी। दिमित्री मेदवेदेव का चैलेंज भी उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि देखते हैं कि अब से 100 साल बाद क्या होता है। आवाज नहीं जा रही थी ना भाई, इतनी लंबी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, अल्लाह के बंदे। हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कर रहे थे। अजीब यार, उधर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है अपना 8-9 मिनट की। ओके।